اپنا درد صرف اللہ کو بتاؤ۔ جب درد حد سے بڑھ جائے یا چھوٹی سے چھوٹی مشکل بڑھ جائے، آپ صرف اللہ کو پکاریں۔ اللہ کو آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے، اور بتائیں کہ آپ کی کیا چاہت ہے۔ دن ہو، رات ہو یا کوئی بھی پہر ہو، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس ہمیں ایک بار اس سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ باقی دل کی باتیں اور نیت سے وہ واقف ہے، وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا، نہ وہ بیزار ہو گیا۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اللہ کو پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم اپنے رب کی طرف آنے میں دیر کرتے ہو، مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت میں فرمایا کہ رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ یہ فرمان کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت کا ترجمہ ہے، جو انتہائی مشکل وقت میں سکون، بھروسہ اور نصرت الہی کا یقین دلاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی الفاظ فرمائے تھے۔ گویا جب انسان تنہا ہو، خوفزدہ ہو یا مشکلات میں گھرا ہو تو صرف اللہ پر یقین رکھنا ہی حقیقی اطمینان ہے۔ کیا آپ نے کبھی راہ چلتے کسی بھیک مانگنے والے فقیر کو غور سے دیکھا ہے؟ کیسے وہ ہر آتے جاتے انسان کے سامنے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، کتنے واسطے دیتا ہے، کیسے اپنی کمزوریاں بیان کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بلکہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے تو سامنے والا کچھ نہ کچھ اس کے کشکول میں ڈال دیتا ہے۔ یہی تو ادا ہے مانگنے والے کی کہ جس سے دینے والے کا دل بسیج جائے۔ ہاں، بالکل ایسے ہی بندہ اگر اپنے رب سے مانگے، اپنے رب سے عاجزی سے روتے ہوئے، گڑ گڑا کر، اپنی کمزوریاں بتاتے ہوئے، تو وہ اللہ کیسے نہ اپنے بندے کو عطا فرمائے۔ مسلسل مانگتے رہنا، جانے کب کون سی ادا اللہ پاک کو پسند آ جائے اور وہ کن فرما دے، کیونکہ وہی اللہ ہے جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، جو خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں کرتا، اور وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا۔ وہی رب ہے جو بندوں کی سسکیوں کا بھی ساتھی ہے، وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے، وہ جس کی محبت ہر محبت کے آگے ناقص ہے، اللہ جسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو ہی کافی ہے، اور وہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جو ہم سے بے انتہا محبت فرماتا ہے۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کے اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیت تمہارے استقبال کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنے پرسکون سے یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس بندے کی اپنے رب کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ اللہ تو رحمان ہے اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ہی ایمان ہے۔ جب وسائل اور ذرائع نہ ہوں اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر ایسا یقین ہے تو ایمان ہے، اگر ایسا نہیں تو پھر آپ کا یقین اسباب پر ہے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہ ختم ہونے والا سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ وہاں تو یقین نے سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا۔ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر اللہ پر یقین قائم ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو راتوں کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا کہ میں بھی اس سے محبت کروں، کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے میں اس کے غم مٹا دوں۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو جلدی عطا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام فرماتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھیں، رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے
मोहब्बत की, उनके लिए आसानियाँ पैदा की, रब उस बंदे के खुले हुए हाथों को अपनी मोहब्बत से भर देगा जो शाकिरीन में से हो। और फिर ऐसा बंदा अपनी ज़रूरत अपने रब को बताए तो रब कहे कि ऐसा साबिर और शाकिर बंदा हाथ फैलाकर बैठा है, उसकी दुआ मुकम्मल होने से पहले ही उसे कबूलियत से नवाज दिया जाता है। याद रखें कि दुआ एक इबादत है और इसका वज़ू हमारी बंदगी है। अपनी बंदगी में कमाल को पहुंच जाएं और दुआओं की कबूलियत के मौजज़ात देखें। हाँ, कुछ दरवाजे अल्लाह बंद करता है, कुछ दरवाजे, कुछ रास्ते, कुछ रिश्ते और कुछ राहें जब वो हम पर बंद कर देता है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो हमें सज़ा दे रहा है। हमारी बहुत सी खताएं हैं, हमारी दुआएं हैं जो रब की बारगाह में कबूल नहीं हो रही। इंसान मायूस होने लगता है, उसे लगता है कि हमारी दुआएं अल्लाह नहीं सुन रहा, जो हमें चाहिए वो नहीं समझ रहा, जबकि कुछ रास्ते हमारी ही बेहतरी के लिए बंद किए जाते हैं क्योंकि आगे जाकर हमें उनसे ज़्यादा तकलीफ मिलती है। तो ये सज़ा नहीं होती, बल्कि ये तो अल्लाह की मोहब्बत है, उसकी हिफाजत है, क्योंकि वो हमें मुसलसल तकलीफ में नहीं देख सकता। हमारे फैसले हमारी चाहत के मुताबिक होते हैं, जबकि अल्लाह के फैसले हमारी बेहतरी और ज़रूरत के मुताबिक होते हैं। मगर हम ये बातें समझ नहीं पाते। हम ये बात अक्सर भूल जाते हैं कि वो सुनता भी है, जानता भी है, देता भी है। हर बात का इल्म है अल्लाह को। इंसान तो बस एक कच्चा मंसूबा साज है। हर सब्र की एक कहानी है और हर दुआ की एक मंजिल भी। ये ना सोचना कि तुम्हारा ये सब्र बगैर फल के ही रह जाएगा। कभी ये गुमान ना करना कि तुम्हारी दुआएं ज़ाया हो जाएंगी। याद रखो, जिस रब ने तुम्हें उम्मीद लगाना सिखाई, जिस रब से तुमने उम्मीद लगा रखी है, वो तो सातों आसमानों और उस कायनात का मालिक है। तो जिस रब ने तुम्हारे वास्ते ये तकदीर लिखी, वही तुम्हारे हालात को बदल देने पर भी कादिर है। बस तुम अपने रब की रहमत से भी नाउमीद ना होना। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या बोलती है, दुनिया तुम्हें किस नज़र से देखती है, इसकी परवाह करना छोड़ दो। उनकी बातों पर सब्र करो और अपने रब को राज़ी रखो। दुनिया बोलती रहेगी और बोलते बोलते ये दुनिया ही फना हो जाएगी और फिर अल्लाह ही है जिसको हम जवाबदेह होंगे। इसलिए उस वक्ती ज़िंदगी के चक्कर में लोगों की बातें दिल पर लेकर खुद को ख्वार मत करो। बस अल्लाह पर यकीन, उम्मीद और आस रखनी चाहिए और रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करनी चाहिए। इसीलिए तो अल्लाह ताला फरमाता है कि रो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ।